بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کوالٹی مینجمنٹ فلسفی پہ، اور جس فلسفی پہ آج ہم بات کریں گے وہ فلسفی ہے ایڈورڈ ڈیمنگس کی۔ ایڈورڈ ڈیمنگس نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری فزکس میں حاصل کی تھی، لیکن ہی واز اے ٹرینڈ اسٹیٹیشین۔ ورلڈ وار ٹو کے بعد جاپان کی اکانومی جب بہت زیادہ گر گئی تو اس نے کچھ اسٹیٹسٹیکل کوالٹی کنٹرول پروگرامز دیے تھے، جس کی وجہ سے جاپان اس قابل ہوا کہ وہ اس کی دوبارہ سے اکانومی امپروو ہوئی، لیکن اس کے اس کام کو اکنالجمنٹ اتنی نہیں ملی۔ 1980 میں ایک پروگرام براڈ کاسٹ ہوا جس کا ٹائٹل تھا اف جاپان کین وائی کانٹ وی۔ اس کے بعد ایڈورڈ ڈیمنگس کو بہت فیم ملی۔ بیسکلی اس کی جو فلسفی تھی اٹ واز اے کوالٹی فلسفی، وہ کوالٹی پہ فوکس کرتی تھی، اور اس کی ساری جو فلسفی تھی اس کا نچوڑ یہ تھا کہ اگر ہم انسرٹینٹی اور ویریبلٹی اپنی پروڈکٹ میں ریڈیوس کرتے ہیں تو ہی ہم اپنی کوالٹی کو امپروو کر سکتے ہیں۔ ڈیمنگ نے ایک اور چیز پر بھی بہت سٹریس کیا کہ جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ بہت زیادہ رسپانسیبل ہوتی ہے پروڈکٹ کی کوالٹی میں کسی بھی بزنس کی، اور اس نے اس بات کو کلیم کیا کہ اگر آپ نے ہائی لیولز آف پروڈکٹیوٹی اٹین کرنی ہے تو آپ کو ہائی لیول آف کوالٹی اٹین کرنی ہی پڑے گی۔ اگر ہم ڈیمنگس کا چین ری ایکشن دیکھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کوالٹی کو امپروو کرنا ہے تو آپ کو کاسٹ ڈکریز کرنی پڑے گی، اور کاسٹ ڈکریز کرنے کا ہر کسی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوالٹی کو ڈکریز کر لیں، اس کو آپ کم کر لیں، یا آپ را مٹیریل ایسا لیں جس کی کاسٹ کم ہو۔ رادر دین دس آپ کی کاسٹ تب ڈکریز ہوگی جب آپ ری ورک کم کریں گے اور مسٹیکس کم کریں گے، ڈیفیکٹس آپ کی پروڈکٹ میں کم ہوں گے تو اس سے کاسٹ امپروو ہوگی۔ جب آپ کی کاسٹ آپ کی ڈکریز ہوگی کس وجہ سے؟ جب آپ ری ورک کم کریں گے اور آپ مسٹیکس کو کم کریں گے، اس سے ہوگا کیا کہ پروڈکٹیوٹی امپروو ہوگی۔ جب پروڈکٹیوٹی امپروو ہوگی اور آپ کی کوالٹی بھی امپرووڈ ہے اور کاسٹ آپ کی کم ہے تو آپ مارکیٹ کو بہتر طریقے سے کیپچر کر سکیں گے۔ کیوں؟ آپ کی پرائس لو ہے اور آپ کی کوالٹی اچھی ہے۔ مارکیٹ کو کیپچر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بزنس میں زیادہ لمبے عرصے تک سٹے کریں گے اور آپ لوگوں کو جابس دیں گے۔ ڈیمنگس کے اگر 14 پوائنٹس کے متعلق ہم بات کریں تو اس کا سب سے پہلا پرنسپل یا سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کریٹ کنسسٹنسی آف پرپس ٹورڈز امپروومنٹ آف پروڈکٹ اینڈ سروس، یعنی کہ شارٹ ٹرم ری ایکشنس کو آپ ریپلیس کریں گے لانگ ٹرم پلاننگ سے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ شارٹ ٹرم سلوشنز ہم کسی چیز کے نہ ڈھونڈیں، کوئی اگر پرابلم آ رہی ہے تو، یا ہم شارٹ ٹرم پروفٹ کی طرف نہ جائیں، ہم لانگ ٹرم پروفٹس کی طرف جائیں، ایسے ڈیسیجنز لیں جو ان دا لانگ رن ہمیں فائدہ دیں۔ دیر آر نو شارٹ کٹس ان لائف، تو شارٹ کٹس کے بجائے یا شارٹ ٹرم ری ایکشنس کے بجائے یا شارٹ ٹرم سلوشنس کے بجائے ہم لانگ ٹرم پلاننگ کی طرف جائیں اینڈ پریڈکٹ اینڈ پریپیئر فار فیوچر چیلنجز۔ اس کا سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اڈاپٹ دا نیو فلسفی۔ وقت کے ساتھ ہر چیز چینج ہوتی ہے، اس میں امپروومنٹ آتی ہے، تو انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ نئی چیزوں کو اڈاپٹ ضرور کرنا چاہیے، نئی فلسفیز کو دیکھنا چاہیے، نئے اکوپمنٹس کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے کسی بھی انڈسٹری میں، کسی بھی بزنس میں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ خود کو اپ گریڈ کریں، خود کو چینج کریں، نئی فلسفیز کو آپ اڈاپٹ کریں اینڈ پٹ یور کسٹمرز نیڈ فرسٹ انسٹیڈ آف کمپٹیٹیو پریشر۔ اٹس اباؤٹ لیڈنگ ناٹ جسٹ مینیجنگ۔ تیسرا پوائنٹ جو ٹیمنگ کا ہے وہ ہے سیز ڈپینڈنس آن انسپیکشن ٹو اچیو دا کوالٹی۔ اگر ویریشن آپ نے ریڈیوس کرنی ہے تو بار بار اس کو چیزوں کو کی انسپیکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو انسپیکشن ہے اور بار بار کی انسپیکشن ہے وہ آپ کے ڈیفیکٹس کو کم نہیں کرتی۔ رادر دین انسپیکشنز، اگر کوئی آپ انسپیکشن کر بھی رہے ہیں تو میک اٹ شیور کہ اس انسپیکشن کے دوران اگر کوئی ڈیفیکٹس آپ کو پتہ چلے ہیں یا آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے تو صرف انسپیکشن کی رپورٹس سبمٹ کرنے کے بجائے اس چیز کو کریکٹ کریں۔
Always use statistical control methods, not physical inspections alone, to improve that process is working. Fourth point है move towards a single supplier for any one item. This is very important point. आप किसी भी एक single item के लिए एक ही supplier को रखें और उसके साथ आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जो कि लॉयल्टी और ट्रस्ट बेस हो उसमें जाएं. मल्टीपल सप्लायर मींस वेरिएशन बिटवीन द फीड स्टॉक्स. क्वालिटी रिलाइज ऑन कंसिस्टेंसी. जितनी कम वेरिएशन होगी उतना ही अच्छा आपका आउटपुट आएगा. लुक एट योर सप्लायर्स एज योर पार्टनर इन अ क्वालिटी. फिफ्थ पॉइंट है इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवर. अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप कॉन्स्टेंटली ख़ुद को इम्प्रूव करें और अपनी कॉस्ट को थ्रू ज़ीरो डिफेक्ट्स कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ करें. सिक्स्थ पॉइंट है इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब. अगर आपके जो वर्कर्स हैं वो इनएडुकेटली ट्रेंड हैं. सिक्स्थ पॉइंट है इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब. अगर आपके वर्कर्स इनएडुकेटली ट्रेंड हैं तो वो कभी भी आपके प्रोसेस में अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते. अलाउ द वर्कर्स टू अंडरस्टैंड देयर रोल्स इन अ बिग पिक्चर. इनकरेज द स्टाफ टू लर्न फ्रॉम वन अनदर. सेवन्थ पॉइंट है इंस्टीट्यूट लीडरशिप. टीमिंग्स के मुताबिक सुपरविज़न और लीडरशिप में बहुत फ़र्क होता है. सुपरविज़न एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन एक बिज़नेस को रन करने के लिए जो हेडशिप है उसको एक अच्छी लीडरशिप इस्टेब्लिश करनी बहुत ज़रूरी है. द एम ऑफ सुपरविज़न शुड बी टू हेल्प द पीपल एंड टू मेंटेन द मशीन्स टू गेट बेटर आउटपुट. बी अ कोच, नॉट अ पुलिसमैन. 8 पॉइंट है ड्राइव आउट फियर. लोगों को खौफ से निकालें, उनको हिरास ना करें, उनको ऐसे टारगेट्स ना दें जो अचीवेबल ना हो. और अगर उनको कोई टारगेट ऐसा दिया गया है कि जो अचीवेबल भी हो लेकिन वो अगर नहीं उसको अचीव कर सके, डजेंट मैटर. उनके एक सर पे हर वक्त अगर तलवार लटकती रहेगी, वो कांस्टेंट एक फियर में होंगे तो वो कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. अपने वर्कर्स को एक ओनरशिप देनी चाहिए. उनको फियर से विदाउट फियर काम करने की आदत हो ताकि वो अपने आइडियाज़ अच्छे से आपके साथ शेयर कर सकें और अपने काम को, अपने टारगेट्स को बेहतर तरीके से अचीव कर सकें. 9th पॉइंट डीमिंग्स का है ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स. किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी बिज़नेस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. डिज़ाइन है, सेल्स है, प्रोडक्शन है, इसी तरह से डिफरेंट HR है. तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दे शुड एक्ट लाइक एज इंटरनल कस्टमर्स. उनको एक टीम की तरह से काम करना चाहिए, ना कि वो बीच में बैरियर्स बनाए. बिल्ड अ शेयर विजन, यूज़ क्रॉस सेक्शनल टीम वर्क, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 10th पॉइंट है एलिमिनेट अनक्लियर स्लोगन्स. लेट पीपल नो व्हाट यू एग्जैक्टली वांट. डोंट मेक देम गेस. कोई ऐसे स्लोगन्स मत बताएं जो वो सोच रहे हो कि अच्छा इस स्लोगन का ये मतलब है, अच्छा ये मतलब तो है, इसको अचीव कैसे करना है. योर स्लोगन्स शुड बी वेरी क्लियर. 11th पॉइंट है एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एलिमिनेट द मैनेजमेंट बाय नंबर्स एंड न्यूमेरिकल गोल्स. बातें करने से कुछ नहीं होता. एंड द प्रोडक्शन टारगेट्स इनकरेज हाई प्रोडक्शन बट लो क्वालिटी प्रोडक्ट. आप अपने वर्कर्स के सर पे एक टारगेट का हो सकता है कि अगर आपने उसको कहा है कि इतने आइटम्स आपने इतनी देर में प्रिपेयर करने हैं, वो शायद कर ले तो, लेकिन उसकी वो क्वालिटी नहीं होगी. आप रादर देन नंबर्स उस चीज़ की क्वालिटी पर फोकस करें. 12th पॉइंट है रिमूव बैरियर्स टू द प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप. जब तक आपका वर्कर एक प्राइड फील नहीं करेगा, उसको उसकी अच्छे काम का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, और अगर उसने कोई पनिशमेंट कर दी है तो उसको ये फियर नहीं होगा कि वो अंडर कांस्टेंट प्रेशर ऑफ पनिशमेंट फियर है, तो वो बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा. अगर आप उसको सेंस ऑफ ओनरशिप देंगे, वो बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा. तो उसको एक प्राइड दें, उसको अच्छे काम के लिए आप एक्नॉलेज करें, उसको शाबाशी दें. ये ना हो कि एक टीम काम कर रही है और उसमें से सिर्फ एक शख्स जो है या मेन पर्सन जो है वो सारी शाबाशी ले रहा है और बाकियों को कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला. हाँ, लेकिन जब मिस्टेक है तो तब उनको उनके साथ एक ब्लेम गेम चल रही हो, तो इस चीज़ से वर्क
مین شپ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکریج ہوتی ہے، اور امپلائیز پھر اس طرح سے کام نہیں کرتے، اور وہ آؤٹ پٹ آپ کو کوالٹی میں اپنی پروڈکٹ کی نہیں ملتی جو آپ کو ملنی چاہیے۔ 13 پوائنٹ ہے انسٹیٹیوٹ ایجوکیشن اینڈ سیلف امپرومنٹ۔ دیر از آلویز اے گیپ، ہمیں ہمیشہ ایک سیلف امپرومنٹ کی طرف جانا چاہیے، تو اپنے ورکرز کے لیے ٹریننگس ارینج کرنی چاہیے ہیں، ان کو بتانا چاہیے کہ وہ سیلف گرومنگ کیسے کریں، وہ سیلف امپرومنٹ کیسے کریں، تو کانسٹنٹلی ان کے لیے ایسی چیزیں ارینج ہونی چاہیے۔ 14th ہے the transformation is everyone's job. Put everybody in the company to work to accomplish the transformation. The transformation is everyone's job. جتنا آپ وقت کے ساتھ ٹرانسفارم کریں گے اتنے ہی آپ کامیاب ہوں گے، اتنے ہی وقت کے ساتھ چلیں گے، چیزوں کو آپ لیں گے اور اپنے آپ کو امپروومنٹ کی طرف لے کے جائیں گے، اور آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی اچھی ہوگی، آپ ڈیفیکٹس کو ریڈیوس کریں گے، آپ ورکرس کو اچھا رکھیں گے، آپ کی ٹاپ مینجمنٹ بہتر طریقے سے کام کرے گی، اور آپ بزنس میں زیادہ دیر تک سٹے کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیمنگس نے 5 ڈیڈلی ڈیزیزز کا کہا جن کے ہوتے ہوئے آپ کا بزنس گرو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ فرسٹ آف آل دا لیک آف ڈیووشن آف پرپس۔ کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی کامیابی کے لیے آپ کی ڈیووشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کنسسٹنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سیکنڈلی ایمفیسس آن شارٹ ٹرم پروفٹس۔ یہ بہت زیادہ ایک ڈیڈلی ڈیزیز ہے آپ کے بزنس کے لیے۔ شارٹ ٹرم پروفٹس یا شارٹ ٹرم سلوشنس کی طرف جانا، یہ وقتی طور پہ تو آپ کو فائدہ دیتا ہے، لیکن اگر آپ لانگ ٹرم پروفٹس کی طرف نہیں جائیں گے یا تو آپ کسٹمر کے ساتھ ایک ٹرسٹ نہیں بلڈ کریں گے، تو اس سے آپ بزنس میں اسٹے نہیں کر سکتے۔ تھرڈ ہے دا ایولیوشن بائی پرفارمنس، میرٹ ریٹنگ اور اینول ریویو آف پرفارمنس۔ آپ بڑے بغیر فیوریٹزم، بغیر کسی کے ساتھ پرسنل گرجز کے چیزوں کو میرٹ پر ایویلویٹ کریں۔ نمبر 4 ہے موبلٹی آف دا مینجمنٹ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ مینجمنٹ کو موبائل رکھیں، ڈفرینٹ سیٹس پہ ڈفرینٹ لوگ آئیں اور وہ موبائل کریں، اس سے وہ بھی سیکھیں گے اور وہ سیٹ کو بھی نیو آئیڈیاز ملیں گے۔ نمبر 5 پہ ہے رننگ اے کمپنی آن ویزیبل فگرز الون۔ باتیں کرنا یا یہ کہنا کہ یوں ہو گیا یا اس طرح سے ہو گیا، یہ بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں پہ بزنس نہیں چلتے۔ بزنسز صرف آپ کے چلتے ہیں ویزیبل فگرز پہ۔ آپ کے پاس تمام اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہونا چاہیے، آپ ڈیٹا کی بیس پر بات کریں۔ آپ اگر ڈیفیکٹس کی بات کرتے ہیں تب بھی ویزیبل فگرز پہ کریں گے، اگر آپ کاسٹ کی بات کرتے ہیں، اگر آپ سکسیس ریٹ کی بات کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں آپ کی ویزیبل فگرز پہ ہونی چاہیے، نہ کہ آپ کی صرف آپ بات کر رہے ہوں۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اپنے بزنس پہ اپلائی کریں تو بہت اچھی رہیں گی، اور اگر یہ آپ کے بزنس میں ہیں تو اگر آپ نے ایوائڈ نہیں کی ہیں اور آپ کے بزنس میں ہیں تو یہ بہت ڈیڈلی ڈیزیزز ہیں، آپ کے بزنسز، آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی پہ یہ بہت بری طریقے سے افیکٹ کریں گے۔ یہ ایڈورڈ ڈیمنگس کے 14 پوائنٹس تھے کوالٹی مینجمنٹ کے، اور اس کے بعد کے علاوہ جوزف ایم جیرن اور فلپ بی کراسبے، ان کی بھی تھیوریز جو ہیں یا فلاسفیز کوالٹیز سے ریلیٹڈ، وہ بہت ہی فیمس ہیں اور بہت ہی یوزفل ہیں۔ ان کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ تھینک یو۔